رمضان مبارک اپنی آخری لمحات کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے اس کی مطلب یہ کہ ساعتیں، اس کی لمحات، اس کی برکتیں انتہا کی جانب جا رہی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اپنی امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بخشش کے لیے طرح طرح کے ہم سب کو جو ہے نا مطلب یہ کہ موقع فراہم کر رہا ہے۔ اسی میں سے ایک موقع جس کو ہماری معروف لیلۃ القدر و شب قدر سے معروف کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم میں باقاعدہ لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر سے متعلق پوری آیات قرآن کریم کی ایک صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فضائل، اس کی برکات اور اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد۔ ویسے تو لیلۃ القدر انتہائی نازک رات بھی ہے، فیصلہ کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے ہمارے نامہ اعمال ان کے جو رجسٹر ہیں اس میں منتقل فرماتا ہے، جیسے تفسیر ساوی کے اندر ذکر کیا گیا ہے ای اظہار وفی دواوین الملا الاعلی، ترجمہ اسے امور تقدیر کو مقرب فرشتوں کے رجسٹروں میں ظاہر کر دی۔ ابھی متعدد شرافتیں اور بھی اس کے علاوہ اس رات کو حاصل ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا اس میں آئندہ سال کے جو امور ہیں وہ مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ قدر بمانے تقدیر ہے، انسان کی جو تقدیریں ہیں اس کے معاملات فرشتوں کے ذریعے یعنی سپرد کیے جاتے ہیں، اس لیے بھی اس کو جو ہے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ قدر بمانے عزت ہے، یعنی یہ عزتوں والی رات ہے، یہ عظمتوں والی رات ہے، اس لیے اس کو جو ہے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یعنی اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہے اس کو قدر کہنے کی، اس میں قدر والا قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رمضان مبارک میں اپنے محبوب علیہ السلام پر مکمل فرمایا ہے اور قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی فرماتے علماء کہ جو نا اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اس کی قدر کی جاتی ہے، اور پھر ایسی قدر کی جاتی ہے کہ اس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے، اپنا قرب خاص عنایت فرماتا ہے۔ یہ عظیم رات ہے، بلکہ بعد میں تو یہاں تک فرمایا کہ اس کو قدر بمانے تنگی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی سورہ قدر میں خود اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس رات میں ملائکہ کے کثرت کے ساتھ نزول ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اور تنگی اس لیے کہ اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بالش برابر بھی یعنی کہ زمین پر جگہ نہیں ہوتی، اتنے فرشتوں نے اپنے نور سے جو ہے نا الحمدللہ پوری کائنات کو اس رات میں جو ہے نا ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کی قدر کرے اس ماہ کی۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بخاری شریف کی روایت میں نقل فرمایا جس نے اس رات میں ایمان اخلاص کے ساتھ قیام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر بھر کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ جو شخص اس رات میں عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرمائے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی کہ کہا علماء نے فرمایا یعنی کہ 83 سال 4 ماہ، 1000 سال کا مطلب 83 سال 1000 مہینے کی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اگر اس کو کاؤنٹنگ کی جائے 1000 مہینوں کو تو بنتے ہیں 83 سال 4 ماہ کی عبادت۔ اب دیکھیں یہاں رب نے نہیں فرمایا کہ مثال کے طور پر کوئی بالغ ہو جائے گا تو پھر اگر وہ عبادت کرے تو اس کو اتنا ثواب نہیں، اگر کوئی چھوٹا کرے، بڑا کرے، خاتون کریں، بیٹی کریں، کوئی میری ماں کریں، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہنیں کریں، کوئی بزرگ کریں، کوئی میرے دوست کریں، اگر عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس رات میں شب بیداری کرو، دن میں روزہ رکھو، عین اس کی جو مزاج ہے شریعت کے مطابق گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 ماہ کی جو نا آپ کو جو نا نیکی عنایت فرمائے گا۔ 1000 ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو درجات کی بلندی کا ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ آپ کو جو عنایت فرمائے۔ اور اس کے ایک واقعہ کچھ پس منظر اس طرح بھی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لیلۃ القدر کی آیت کے نزول ہونے سے قبل کا واقعہ ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہم تک نہیں پہنچی تھی، یا اس کے جو فیوض اور برکات ہیں امت محمد علیہ السلام کو نہیں ملے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طویل عمروں کو دیکھا نا، آپ دیکھیں نا دیگر سابقہ انبیاء علیہ السلام کی عمروں کو آپ دیکھیں، کوئی 300 سال ہے، کوئی 500 سال ہے، کوئی 650 سال ہے، کوئی 850 سال ہے، کوئی 900 سال ہے، کوئی 1500 سال ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کی زندگیوں کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے سوچا کہ میری امت اگرچہ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں قیام کریں تو جب بھی عمر کی کلالت کی وجہ سے، ان کی عمریں قلیل ہوں گی تو عمر کے قلیل ہونے کی وجہ سے جو ان کی عمریں طویل ہیں ان کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حضور علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت اگر زندگی بھر بھی نیکیاں کریں تو ان کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو جب جیسے حضور علیہ السلام رنجیدہ ہوئے، آپ کے اشبار ہوئے، تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً یہ تحفہ عنایت فرمائے، محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوئے،
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو رمضان مبارک کے اندر ایک رات ایسے ہی عنایت فرما دی ہے، اگر اس ایک رات میں اگر وہ شب بیداری کر لے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے، یعنی 83 سال 4 ماہ ایک رات گزارنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی کروڑوں نیکیوں کی مثل جو ہے ثواب عنایت۔ لیکن مقصد یہ نہیں ہے ان کا یہ سب کہنے کا کہ انسان صرف ایک رات جاگ لے اور اللہ یعوذ باللہ اس سے قبل یا اس کے بعد اپنی زندگی کو معاذ اللہ کے نافرمانے گزارے نہیں۔ مقصد یہ ہے رمضان کے آنے کا بھی اصل مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے نا نیکیوں پر استقامت پذیر ہو جائے۔ اب جو نیکی اس نے اپنائی اپنی زندگی کے اندر، رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں پر جو ہے وہ چلتا رہے، اللہ کی حق کی جو ہے وہ لوگوں کو تلقین کرتا رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ آئیے لیلۃ القدر کے بارے میں ایک آدھ جو ہے تفسیر کے واقعات کو بھی لے لیتے ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر روایت کیا گیا ہے، ایک بادشاہ، بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، یعنی اس وقت کے جو نبی تھے علیہ السلام، ان کے ذریعے وحی بھیجی کہ پیغام دو اس بادشاہ کو، بڑا نیک بادشاہ تھا، بڑے نیک خصلت بادشاہ تھا، کہا اس بادشاہ کو پیغام دو کہ اس کی دلی خواہشیں کیا ہے، یہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے تو اس سے پوچھو اس کی دلی تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میری آرزو ہے کہ اللہ تبارک مجھے 1000 بیٹے عنایت فرمائے، مفہوم ذکر کر رہا ہوں، اللہ مجھے 1000 بیٹے دیں اور میں 1000 کے 1000 کو اللہ کی راہ میں شہید کر دوں۔ اللہ نے اس بادشاہ کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ نے اس کو 1000 بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ جب اللہ نے 1000 بیٹے دیے تو جب ایک عمر کو اچھے حصے کو پہنچ گئے تو بچوں کی صحیح پرورش کرتا اور جہاد کا لشکر تیار کرتا، بچے کو جہاد کے اللہ کے دین کے لیے نکال دیتا۔ وہ لڑتا، ایک ماہ کے اندر لڑتا بیٹا شہید، پھر دوسرے ماہ میں دوسرا بیٹا، تیسرا ماہ، اس طرح 1000 بیٹے 1000 ماہ میں شہید کر دیے۔ اس بادشاہ کی روٹین بھی تھی، جب بچے جاتے تھے جہاد کے لیے تو دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں قیام کرتا۔ جب یہ واقعہ ذکر کیا گیا نا تو کسی کہنے والے نے کہا کیا کوئی شخص، روایت کے اندر آتا ہے کیا کوئی شخص اس بادشاہ کے نیک عمل تک بھی پہنچ سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ہوں، کہا مالک اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تمہاری امت کا سچا امتی اگر طلب ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے لیلۃ القدر میں شب بیداری کر لے تو اس بادشاہ کے 1000 بیٹوں کی قربانی اور اس کے نیک عمل سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں شب بیداری کرنے والوں کو ثواب عنایت فرمائے گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر ہم پر مہربان ہے، امت کا کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود بھی الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے بھی اور اللہ کو بخشش کے طرح طرح کے بہانے ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اور بعض نے تو یہاں تک روایت فرمایا ہے، وہ کیا روایت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو 500 ملکوں کی بادشاہت، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے اندر آپ کی بادشاہت کا جو نا چرچا تھا، پوری دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو بادشاہت دی تھی، چرند پرند حیوانات نباتات شجرات جنات اللہ تبارک سب کی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عنایت فرمائی تھی۔ کہا جاتا ہے تو آپ کے ملک میں 500 ملک تھے، اور حضرت سیدنا ذوالقرنین یہ بھی ایک جو مسلمانوں کی بادشاہ، ان کو بھی اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی۔ 500 ملک ان کی ملکیت میں تھے، 500 ملک ان کی ملکیت، تو کتنے ہو گئے؟ یہ 1000 ملک ہو گئے۔ اور جو شخص اس رات میں شب بیداری کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی ملک سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جاگنے والے کو اللہ کی رضا کے مطابق عبادت کرنے والوں کو ثواب عنایت فرمائے۔ کتنا اللہ کا کرم ہے، کتنا اس کا فضل ہے ہم سب پر۔ لیکن اگر ہم بھی وہ بڑے قسمت کے محروم لوگ ہیں جو اس رات میں جو اللہ کی رحمتوں سے، اس کے فضل سے، اس کی کرم نوازیوں سے، اس کی برکتوں سے محروم ہو جائیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کی، اس شب قدر کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق دیکھیں۔ قدر وہی کرے گا جس کو اس کی قدر کا پتہ ہوگا۔ تو اللہ کریم اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، آمین بجاہ نبی اللہ۔